الرحیم اللہم صلی علی سیدنا وعلی آل سیدنا۔ ادغام پر تفصیلی بحث کے بعد میں نے مثلین کہ ادغام، پھر ادغام میں معنی ادغام، شرط ادغام، اور اس میں ناظم اللام کے جو اشعار ہیں وہ بیان کیے۔ اس بیان کے بعد 125ویں شعر میں بعض حضرات نے، ابو بکر بن مجاہد ان کے شاگردوں نے بعض کلمات میں اظہار کیا ہے اور اس کی کچھ دلائل بیان کیے ہیں، تو ناظم رحمۃ اللہ علیہ کے طریق پر ان کلمات میں ادغام ہے۔ مجاہد کے جو بیان ہے اس کے نزدیک پھر مثلین کے ادغام جو ہیں ان کی تعداد کم ہو جاتی ہے۔ اسی طرح متقاربین میں بھی تعداد جو ہے وہ محقق علامہ جزری نے تحقیقی تعداد بیان کی ہے، لیکن بعض کلمات جو ہیں وہ شاطبیہ تحسیر کے طریق پر ان میں ادغام نہیں ہے، اس لیے معمولی سا فرق ہے تعداد میں۔ متقاربین کی بحث میں شروع کروں گا تو وہاں پہ میں بتاؤں گا کہ کل تعداد ادغام جو ہے وہ 1300 اور کچھ ہیں، مثلین، متجانسین، متقاربین، فی کلمتن، فی کلمتین، اور کن کن میں اختلاف ہے۔ تو 125 نمبر شعر میں فرماتے ہیں وَيَا قَوْمِ مَالِي ثُمَّ يَا قَوْمِ مَنْ بِلَا خِلَافٍ عَلَى الْإِدْغَامِ لَا شَكَّ أُرْسِلَا۔ یا قوم مالی ادعوکم، اور اسی طرح یا قوم کا من میم میں فرماتے ہیں کہ بلا خلاف ادغام ہے، لا شک ارسلا، اس میں کوئی شک نہیں ہے، بغیر شک کے چھوڑ دیے گئے ہیں یہ کلمات۔ یہ لا شک ای لا شک فیہ، یہ جملہ معترضہ ہے، ارسلا خبر ہے اور الف تثنیہ کا ہے، چونکہ پیچھے دو کلمے ہیں، یا قوم مالی ثم یا قوم من، یہ متلبسینہ کے متعلق ہو کر حال واقع ہوگا۔ یا قوم مالی پھر یا قوم من، دونوں بلا خلاف ادغام پر چھوڑ دیے گئے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں۔ آگے پھر اعتراض جن لوگوں نے کیا ہے ان کی بات فرما رہے ہیں وَإِظْهَارُ قَوْمٍ آلَ لُوطٍ لِكَوْنِهِ قَلِيلَ حُرُوفٍ رَدَّهُ مَنْ تَنَبَّلَا بِإِدْغَامِ لَكَّيْدًا وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ بِإِعْلَالِ ثَانِيهِ ذَا صَحَّ لَاعْتَلَا فَإِبْدَالُهُ مِنْ حَمْزَةٍ هَاءُ نَصْلُهَا
وقال بعض الناس من واو نبدلا۔ فرماتے ہیں کہ ایک جماعت کا قوم جماعت آل لوط میں آل کے لام کا اظہار بیان کرنا لکونہ بوجہ ہونے اس کے قلیل حروف کم حروف والا ردہ من تنبلا رد کیا ہے اس شخص نے ادغام کے ذریعہ آگے بے ادغام لکا قیدا لکا قیدن کے ادغام کے ذریعہ اس شخص نے رد کیا ہے جو تنبل باخبر ہے، علم میں بڑا کامل ہے۔ آگے فرماتے ہیں وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ، اور اظہار کرنے والا، اظہار بیان کرنے والا احتج استدل، حجہ کے معنی دلیل پکڑنا، اگر وہ دلیل پکڑتا بِإِعْلَالِ ثَانِيهِ توالی تعلیلات کو کہ اس میں پہلے تعلیل ہو چکی ہے تو اب پھر اس میں ادغام سے تعلیل ہوگی، تو یہ بات یہ درست ہوتی اذا صح، شرط یہ ہے کہ جب کہ اظہار روایتاً بھی صحیح ہوتا تو پھر لا تلا وہ دلیل پکڑنے والا بلند ہو جاتا۔ یعنی عبارت آپ یوں کہیں گے وَلَوْ حَجَّ مُظْهِرٌ بِإِعْلَالِ ثَانِيهِ لَا اعْتَلَى اذا صح الاظہار، اگر اظہار روایتاً بھی صحیح ہوتا، سنت سے ثابت نہ ہوتا، تو پھر دلیل تو یہ پکڑنی چاہیے تھی جو قدر مضبوط دلیل ہے۔ یہ کم حروف والی دلیل جو ہے یہ تو بالکل ٹھیک نہیں ہے، اس لیے کہ لکا قیدن میں تو سب نے اظہار ادغام کیا ہے، لکا قیدن میں تو کم حروف ہیں، یعنی لام کے بعد کاف ہے تو اس کا ادغام سب کرتے ہیں، کسی نے اس میں اظہار نہیں کیا، تو پھر اعلیٰ جو ہے اس میں تو حروف لکا سے زیادہ ہیں، تو لہذا ادغام ہوگا، اور سنت سے روایت سے بھی ادغام ہی ثابت ہے۔ ابو بکر بن مجاہد جو ہیں وہ اس میں اظہار پڑھتے ہیں، ان کے شاگرد بھی اظہار پڑھتے ہیں۔ علامہ شاطبی رحمۃ اللہ علیہ حرز و تحسیر کا جو طریقہ ہے اس سے انہوں نے ادغام پڑھا ہے، ادغام ثابت ہے۔ فرماتے ہیں اب کیونکہ اعلال ثانی کہہ دیا تھا تو ناظم رحمۃ اللہ علیہ آگے اس کی بتا بھی رہے ہیں کہ اس میں کیا تعلیلیں ہوئی ہیں۔ فَإِبْدَالُهُ مِنْ حَمْزَةٍ ہاؤ نسلُهَا، پس اس کا ابدال حمزہ سے ہوا ہے، الف حمزہ کے بدلے میں آیا ہے، اور حمزہ جو ہے وہ ہا کے بدلے میں آیا ہے۔ یہ کوفیین حضرات جو ہے ان کے ہاں اس کی اصل اہلن، اس لیے کہ اوہیلن اس کی تصغیر ہے، اور آل کی جگہ اہل بھی قرآن میں استعمال ہوا ہے، تو لہذا اس کی اصل اہلن تھی، اس سے اعلن ہو گیا، اور اعلن سے آلن جو وجوبی قاعدہ ہے، حمزہ ساکنہ ہو تو ما قبل حمزہ جو ہے اس کی حرکت کے مطابق حروف مدہ سے تبدیل ہو جاتا ہے، تو اس میں چونکہ پہلے تعلیلات ہو چکی ہیں تو اس میں
دلیل یہ پکڑنی چاہیے تھی کہ بھائی تعلیل اس میں ہو چکی ہیں، توالی تعلیلات لازم آئے گا جو درست نہیں ہے۔ وقال بعض الناس من واو نبدلا، اور بعض لوگوں کا کہنا یہ ہے، بعض لوگوں کا خیال یہ ہے کہ یہ واو سے تبدیل ہوا ہے، یعنی آلن اصل میں اولن تھا، جو قالا کی تعلیل کا جو طریقہ ہے اس کے تحت اس میں بھی تعلیل ہوئی، اس لیے کہ اس کی تصغیر اویل آتی ہے۔ یہ امام کسائی اور ان کے متبعین کا، نحویین کا مذہب ہے، ان کے نزدیک اول تھا، تو پھر جس طرح قالا میں تعلیل ہو کر الف آ گیا، تو یہاں اول سے واو کی جگہ میں الف کو تبدیل کر دیا۔ تو مقصد یہ ہوا کہ دلیل اگر اظہار والے کو پکڑنی چاہیے تھی تو وہ یہ کہہ دیتا کہ بھائی اس میں ادغام کرنے سے توالی تعلیلات لازم آتا ہے، لیکن اس کے باوجود روایتاً یہ بات درست نہیں ہے، تو اس کا وہ کوئی بھی دلیل پکڑے، اس دلیل کے تحت جو ہے اظہار کرنا جائز نہیں ہے، بلکہ ادغام ہے، اور ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے ادغام پڑھا ہے۔ آگے ایک اور قاعدہ بیان کرتے ہیں، وَوَاوُ هُوَ الْمَضْمُومِ هَاءً كَهُوَ مَنْ فَأَدْغِمْ وَمَنْ يُظْهِرْ فَبِالْمَدِّ عَلَّلَا۔ وَوَاوُ ہوا کی واو جو المضموم ہاءً، ہا کے اعتبار سے مضموم ہے۔ آپ دیکھیں ہوا کی ہا پر ضمہ ہے، اس کی مثال ہوا ومن، ہوا ومن، فادغم، پس اس میں ادغام کر، ومن یظہر، اور وہ جس نے اظہار کیا ہے، اظہار جو کرتا ہے، فبالمد عللا، اس نے اس کی توجیہ اور علت جو ہے حروف مدہ کو بیان کیا ہے، کیونکہ آپ نے ادغام صغیر میں بھی یہ بات پڑھی ہے، تمام ائمہ کے ہاں اجتماعی قاعدہ ہے کہ مدہ کا ادغام غیر مدہ میں نہیں ہوتا، البتہ غیر مدہ کا تو ہوتا ہے، اصغوا کانوا، اصغوا لین کا ادغام ہوا ہے، لیکن مدہ کا نہیں ہوتا، قالوا وہم فی یوم، ادغام نہیں ہوتا۔ اب یہاں پر ہوا ومن، اس میں جو حضرات اظہار بیان کرتے ہیں تو وہ دلیل پکڑتے ہیں کہ جب آپ واو کو ساکن کریں گے ادغام کے لیے تو یہ ہو جائے گا، تو ہو جائے گا تو اب یہ مدہ بن جائے گا، تو مدہ کا ادغام غیر مدہ میں پھر درست نہیں ہے۔ تو فرماتے ہیں ناظم رحمۃ اللہ علیہ کہ وَيَأْتِيَ يَوْمٌ أَدْغَمُوهُ وَنَحْوَهُ، یأتیہ یوم میں ان ائمہ کرام ناقلین نے ادغام کیا ہے، جو ادغام کبیر کرنے والے حضرات ہیں، یأتیہ یوم میں ادغام سب نے کیا ہے، اس میں تو کسی نے بھی انکار نہیں کیا، اور اس طرح کے دوسرے کلمات
وَنَحْوَهُ نُودِيَ یا موسیٰ۔ تو اب اس میں اور اس میں کیا فرق ہے؟ یہاں بھی تو یا ساکن کریں گے تو مدہ ہو جائے گی، تو جب یہاں کوئی اختلاف نہیں، سب ادغام کرتے ہیں، تو وہاں پر بھی اس کی موجودہ اصلی صورت کو دیکھ کر کہ ثقل ہے ہوا و من میں، تو اس کو ادغام کیا جاتا ہے ہو و من۔ اس طرح یاتی یوم نودی یا موسیٰ، اسی طرح ہو و من ادغام ہے اس میں۔ ناظم یاتی یوم کے ادغام سے اظہار کرنے والوں کا رد کرتے ہیں کہ یہ تو اجتماعی قاعدہ ہے، تو اس میں تو اس میں تو کوئی فرق نہیں ہے۔ ولا فرق ینجی من علی المد اولا، اور کوئی ایسا فرق نہیں جو اس شخص کو جس نے مدہ پر اعتماد کیا ہے اعتراض سے بچا دے۔ تو نتیجہ یہ کہ العفو وامر، اسی طرح ہوا من وَهُوَ وَلِيُّهُمْ اور فَهِي یوم، ان میں نودی یا موسیٰ ابو عمر بصری سے ادغام کے خلاف کوئی واضح نص نہیں آئی ہے، لہذا ان میں ادغام ہوگا۔ آگے سورہ طلاق کے ایک کلمے کو لا رہے ہیں، فرماتے ہیں واللہ وقبل یئسن الیاء فی اللہ عارض سکونا او وصلا فہو یظہر مسہلا۔ فرمایا یئسن سے پہلے اللہ ای میں، یا اسنا سے قبل اللہ ای جو ہے اس میں یہ یا عارضی ہے سکون کے اعتبار سے یا اصل کے اعتبار سے۔ بس وہ بصری صاحب جو ہیں اس میں آسانی کا طریق اختیار کرتے ہوئے اظہار کرتے ہیں۔ تو اب یہاں پر آپ کو یہ بتانا چاہتے ہیں کہ دوسرے ائمہ تو اس میں واللہ پڑھتے ہیں، یعنی حمزہ بھی پڑھتے ہیں اور اس کے بعد یا ساکنہ بھی پڑھتے ہیں، لیکن ابو عمر بصری صاحب کے ہاں یہ کلمہ جو ہے واللہ ہے۔ اب یہ جب واللہ یا واللہ ہے اور یا واللہ ہے، تو اب واللہ اگر واللہ سے بنا ہے تو حمزہ کو یا سے بدل دیا، تو پھر جب حمزہ کو یا سے بدل دیا تو اصلاً تو یہاں پر یا نہیں ہے، تو یہ کہا اوصلاً اصل کے اعتبار سے یہ یا عارضی ہے، یا دوسری بات یہ ہے کہ سکون کے اعتبار سے، اس لیے کہ اللہ اس میں حمزہ جو ہے وہ مکسور ہے، تو اگر اس کو بدلیں گے بھی تو یا مکسورہ سے بدلیں گے، تو پھر اس کا سکون جو ہے وہ بھی عارضی ہے، یا اس اصل جو ہے اس کی عارضی ہے، لہذا اس میں ادغام جو ہے وہ نہیں ہوگا۔ لیکن
ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ کی پیروی کرتے ہوئے اس میں اظہار نقل کیا ہے، لیکن دوسرے اہل ادا کی ایک جماعت جو ہے انہوں نے اس میں ادغام کیا ہے۔ النشر میں محقق رحمۃ اللہ علیہ صرف سوسی کے لیے نہیں بلکہ پورے ابو عمر بصری کے لیے اور اس کے ساتھ بزی کے لیے بھی ادغام بھی اور اظہار بھی صحیح بتا رہے ہیں۔ یہاں جو ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے اظہار بیان کیا تو فرمایا کہ یہ چونکہ علامہ دانی رحمۃ اللہ علیہ نے اس میں اظہار پڑھا ہے اس لیے انہوں نے اس میں اظہار بیان کیا ہے۔ آگے یہاں تک آ کر یہ جو تفریعات چند تھیں وہ انہوں نے بیان کر دیں۔ آگے باب ادغام الحرفین المتقاربین فی کلمۃ و فی کلمتین کی بحث آتی ہے، اور اس سے پہلے ایک تمہیدی چند چیزیں آپ کو میں بتاؤں گا، اور یہ بھی بتاؤں گا کہ کل ادغام کتنے ہیں متقاربین متجانسین کے۔ اس میں معنی ادغام بھی یہاں خود بیان کیا ہے ناظم رحمۃ اللہ علیہ نے، اور پھر جو کلمات اختلافی ہیں وہ بھی خود بیان کیے ہیں۔ تو تمہیداً چند باتیں آپ کو میں انشاءاللہ اگلے سبق میں بتاؤں گا، اس وقت اتنا ہی کافی ہے، اس کو آپ ذہن نشین کر لیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔